الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں وضو کے مسائل کا بیان کیا جائے گا۔ نمبر 1، چند باتیں۔ ہر عضو کو دھونے سے پہلے تھوڑا سا پانی لے کر تیل کی طرح مل لیں تاکہ جلد نرم ہو جائے اور پانی آسانی سے جلد پر بہہ جائے۔ سردیوں میں بالخصوص اس بات کا خیال رکھیں کیونکہ سردیوں میں کھال خشک ہو جاتی ہے۔ وضو کرتے وقت دنیاوی باتوں سے پرہیز کریں بلکہ ہر عضو کو دھوتے وقت درود شریف پڑھتے رہیں۔ ایک عضو کو دھونے کے فوراً بعد دوسرا عضو دھونا شروع کر دیں۔ دوسرا عضو دھونے میں اتنی تاخیر کرنا کہ پہلے دھویا ہوا عضو خشک ہو جائے، یہ خلاف سنت ہے۔ پانی کتنا ہی وافر مقدار میں ہو مگر ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ کریں، البتہ اتنا کم پانی بھی استعمال نہ کریں کہ سنت ہی ادا نہ ہو۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ 3 مرتبہ ہر عضو کو دھونے سے مراد یہ ہے اس عضو پر سے 3 مرتبہ پانی بہہ جائے۔ اگرچہ اس طرح کرنے میں 3 سے زیادہ مرتبہ پانی لینا پڑے۔ بغیر کسی عذر کے وضو کرنے میں دوسروں سے مدد نہ لیں۔ وضو کرنے کے بعد وضو کے بچے ہوئے پانی میں سے کچھ پی لینا چاہیے، جو کہ بہت سے امراض کی دوا بھی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ وضو کسی لوٹے کے ذریعے کر رہے ہوں، لیکن جیسا کہ آج کل نل سے وضو کرتے ہیں اور وضو کے آخر میں تھوڑا سا پانی پی لیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ وضو کا پانی پینے کے قابل بھی ہو، یعنی اگر کھارا ہو یا کوئی اس میں مسئلہ ہو تو اس کو ہرگز نہ پیے۔ وضو کو توڑنے والی چیزوں کا مختصر بیان۔ نمبر 1، کسی کے اگلے یا پچھلے مقام سے پاخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی، کیڑا، پتھر، ان میں سے کوئی ایک ہی چیز اگر نکلی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، پچھلے مقام سے ریح کا خارج ہونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، منہ بھر کے قے ہونا، جبکہ وہ قے کھانا یا پانی یا صفرا زرد رنگ کا کڑوا مادہ کی ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر قے نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر قے سے مراد یہ ہے کہ اسے بے تکلف نہ روک سکے۔ نمبر 3، پھوڑا یا پھنسی نچوڑنے کی وجہ سے خون بہہ گیا، اگرچہ ایسا ہو کہ نہ نچوڑے تو خون نہیں بہتا، جب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ زخم سے خون یا پیپ وغیرہ نکلتی رہی اور اس کو بار بار پوچھتے رہے یہاں تک کہ بہنے کی نوبت نہ آئی تو غور کریں کہ اگر نہ پوچھا جاتا تو خون یا پیپ بہتی یا نہیں۔ اگر زخم سے بہہ جاتی تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر نہ بہتی تو اب وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، کان، ناف، پستان وغیرہ میں دانہ یا ناسور یا کوئی بیماری ہو، ان وجوہ سے پانی بہا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی آنکھ سے بیماری کی وجہ سے پانی بہا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ سوئی یا چھری، چاقو وغیرہ سے زخم لگ گیا لیکن خون اپنی جگہ سے نہیں بہا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خون اپنی جگہ سے بہہ گیا
تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، منہ سے خون نکلا، اگر خون تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ خون کے تھوک پر غالب ہونے کی پہچان یہ ہے کہ تھوک کا رنگ سرخ ہو جائے، اور اگر تھوک کا رنگ زرد ہو تو اس صورت میں تھوک خون پر غالب مانا جائے گا اور وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 8، نماز پڑھتے ہوئے ہنسی آ گئی، اگر ہنسی اتنی آواز کے ساتھ آئی کہ پاس والے نے سن لی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر اتنی آواز سے ہنسی آئی کہ صرف خود نے سنی تو صرف نماز ٹوٹے گی، لہٰذا دوبارہ سے نیت باندھ کر نماز پڑھے۔ اور اگر صرف چہرے پر مسکراہٹ آئی کہ دانت چمکے آواز پیدا نہ ہوئی تو نہ وضو ٹوٹا اور نہ ہی نماز۔ یہ مسئلہ بالغ کے لیے جاگتے میں رکوع سجود والی نماز کا ہے۔ نمبر 9، برہنہ ہونے سے یا آئینہ دیکھنے سے یا گالی دینے سے، سرما یا تیل لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ گالی گلوچ اور دوسری زبانی برائیوں سے اجتناب کرے کہ یہ گناہ کے کام ہیں۔ نمبر 10، اسی طرح دوسرے کے سامنے اگرچہ کہ وہ مرد ہو یا عورت، برہنہ ہونا گناہ ہے۔ عورت صرف اپنے شوہر کے سامنے برہنہ ہو سکتی ہے اور شوہر اس کے سر تا قدم کو دیکھ سکتا ہے، مگر یہ بھی خلاف ادب ہے۔ نمبر 11، لیٹے ہوئے آنکھ لگ گئی یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گئے اور ایسی غفلت ہو گئی کہ اگر وہ ٹیک نہ ہوتی تو گر پڑتے، ان صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ بیٹھے ہوئے نیند کا جھونکا آیا اور گر پڑے، اگر فوراً آنکھ کھل گئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر ذرا بعد آنکھ کھلی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دونوں سرین اچھی طرح زمین سے جمی ہوئی تھی اور کسی چیز کی ٹیک بھی نہیں لگائی ہوئی تھی تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر دونوں سرین زمین پر یا کرسی پر ہوں اور دونوں پاؤں پھیلے ہوئے ہیں، یا دونوں سرین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور گھٹنے کھڑے ہیں اور ہاتھ پنڈلیوں پر محیط ہیں، یعنی پنڈلیاں دونوں ہاتھوں کے گھیرے میں ہیں، اسی طرح ہاتھ خواہ زمین پر ہوں، یوں ہی دو زانوں بیٹھے ہوئے یا چار زانوں پالتی مارے ہوئے بیٹھے ہوئے، کھڑے کھڑے سو گئے، یا رکوع کی صورت میں یا مردوں کے سجدہ کی مسنون شکل میں سو گئے تو ان سب صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے سو گئے تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی نماز ٹوٹے گی، البتہ اگر پورا رکن سوتے ہی میں ادا کیا تو اس کا اعادہ ضروری ہے، اور اگر جاگتے میں رکن شروع کیا پھر سو گئے تو اگر جاگتے میں بقدر کفایت رکن ادا ہو چکا تو وہی کافی ہے، ورنہ رکن پورا کرے۔ عورت اگر سجدے میں سو گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ عورت کا سجدہ مردوں کی طرح نہیں ہوتا۔ نمبر 3، چند باتیں۔ منہ سے خون نکلا اور تھوک پر غالب ہو گیا، یعنی تھوک سرخ ہو گیا تو یہ خون ناپاک ہے، اس کو نگل لینا منع ہے۔ ایسی صورت میں گلاس یا کٹورے سے منہ لگایا تو وہ پانی اور برتن بھی ناپاک ہو جائے گا، لہٰذا ایسی صورت میں چلو سے پانی لے کر منہ پاک کرے۔ بچہ اگر منہ بھر دودھ کی کیع کر دے تو وہ بھی ناپاک ہوتی ہے، بدن یا کپڑے کے جس حصے پر لگے اسے دھو کر پاک کرے۔ سوئی، چھری یا چاقو وغیرہ سے زخم لگ جانے اور خون نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جائے تو وہ ناپاک ہوتا ہے۔ پہنے ہوئے کپڑے سے اسے نہ پوچھے بلکہ اسے دھو لے،
اسی طرح سے زخم سے بہنے والی پیپ یا خون اور آنکھ، کان، ناک اور پستان سے کسی بیماری کی وجہ سے بہنے والا پانی بھی ناپاک ہوتا ہے۔ دو اہم مسئلے۔ نمبر 1، اعضاء وضو میں سے کسی حصے پر زخم وغیرہ کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی ہے تو وضو کرتے وقت پانی بہانے سے نقصان نہ ہوتا ہو تو پانی بہانا ضروری ہے۔ اگر پانی بہانا نقصان دیتا ہو مگر مسح کرنا یعنی ہاتھ کو گیلا کر کے پھیرنا نقصان نہیں دیتا تو اس صورت میں مسح کرے۔ اگر مسح کرنا بھی نقصان دیتا ہو یا پٹی کھولنے میں بہت دقت و دشواری ہے تو پھر ساری پٹی پر مسح کرے۔ اگر پوری پٹی کے نیچے زخم نہیں، مثلاً کلائی کے ایک طرف زخم ہے لیکن پٹی گولائی میں بندھی ہوئی ہے تو کلائی کا دوسرا حصہ جہاں زخم نہیں ہے وہاں پر پٹی کے نیچے زخم نہ ہو، لہذا اس صورت میں اگر پٹی کھول کر زخم کو چھوڑ کر دوسری جگہ دھونے میں کسی قسم کا ضرر یا نقصان نہ ہو تو اسے ضرور دھوئے۔ اگر اس صورت میں پٹی کا کھولنا دشوار ہو، اگرچہ یوں ہی کھول کر پھر ویسی نہ باندھ سکے تو اس میں ضرر کا اندیشہ ہے تو ساری پٹی پر مسح کر لے۔ اسی طرح اگر ہاتھ یا پاؤں وغیرہ میں کوئی پھوڑا یا پھنسی یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ اس پر پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے تو اس جگہ پانی نہ بہائے بلکہ مسح کرے۔ اگر مسح سے بھی نقصان کرے تو اس جگہ کو ایسے ہی چھوڑ کر باقی کو دھو لے۔ نمبر 2، اگر کوئی ایسا زخم ہے جو ہر وقت بہتا رہتا ہے، یعنی اس زخم سے خون یا پیپ برابر بہتی رہتی ہے، یا پیشاب کی بیماری ہے کہ ہر وقت پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں اور اتنا وقت نہیں ملتا کہ طہارت سے نماز پڑھ سکے، مثلاً صرف وضو کے فرض ادا کرے، فرض نماز یا واجب نماز جو بہت لمبی ہو نہ پڑے، کھڑے ہوئے زخم بہہ گیا یا قطرہ آ گیا، لہٰذا جب ایسی حالت ہو جائے کہ عذر کی وجہ سے طہارت کر کے نماز ادا نہ کر سکے تو ایسے کا معذور میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی ایسا شخص ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، پھر اس وضو سے جتنی چاہے نماز پڑھتا رہے جب تک اس نماز کا وقت باقی رہے گا، یہ وضو بھی باقی رہے گا۔ البتہ اس عذر کے علاوہ جس سے یہ معذور ہے کوئی اور عذر واقع ہوا تو وضو کو توڑنے والا ہوگا اور وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثلاً قطرے آنے کا عذر ہے مگر بہانہ کر لیا، یا جسم کے کسی حصے سے خون نکل کر اس جگہ بہہ گیا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو اب وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ عذر کے ثابت رہنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عذر جس سے معذوری ہوئی ہر نماز کے وقت کم از کم ایک مرتبہ ضرور ہو۔ اگر کسی نماز کا پورا وقت اس طرح گزر گیا کہ وہ عذر ایک مرتبہ بھی واقع نہ ہوا تو اب وہ معذور نہ رہا۔ اسی طرح وہ عذر جس سے کوئی معذور ہو جائے، مثلاً خون بہنے کا یا قطرے نکلنے کا عذر ہے اور خون کے بہنے یا پیشاب کے قطروں کے نکلنے سے کپڑا ناپاک ہو گیا تو یہ دیکھے نماز کے ختم کرنے سے پہلے پھر کپڑا ناپاک ہو جائے گا تو اس صورت میں کپڑے کا دھونا واجب نہیں، اور اگر یہ معلوم ہے کہ اتنی جلدی پھر دوبارہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا بلکہ نماز طہارت کے ساتھ ادا ہو جائے گی تو اس صورت میں کپڑے کا دھونا ضروری ہوگا۔ نمبر 5، کن کن چیزوں کے لیے وضو کرنا فرض، واجب، سنت یا مستحب ہے؟ اگر وضو نہ ہو تو نماز، سجدہ تلاوت، قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ طواف بیت اللہ شریف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ غسل جنابت سے پہلے اور جنابت سے ناپاک ہونے والے کو کھانے پینے اور سونے کے لیے
اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت اور وقوف عرفہ اور صفا مروہ کے درمیان سعی کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ سونے کے لیے اور جمع سے پہلے اور جب غصہ آ جائے اس وقت اور زبانی قرآن عظیم پڑھنے کے لیے اور دینی کتب چھونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان سب مسائل کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔